یہاں پر 2-3 آرگنائزیشنس ہمارے یہاں موجود ہیں جو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہ رہے ہیں. صفا بیت المال کے وائس پریزیڈنٹ یہاں پر موجود ہیں. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کر اپنے آرگنائزیشن کی ایکٹیویٹیز اور ایکسپیرینسز ہمارے سامنے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. 2 اہم کاموں کے سلسلے میں مجھے یہاں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے سامنے بتاؤں. ایک صفا بیت المال کا پروجیکٹ ہے جو الحمدللہ 2006 کے اندر یہ کام شروع کیا گیا. یہ اس کے ٹرسٹیز ہیں اور اس کا ہیڈ آفس الحمدللہ حیدرآباد کے اندر واقع ہے, جہاں تقریباً 300 لوگوں کا اسٹاف الحمدللہ مستقل طور پر کام کر رہا ہے. اس کے علاوہ آل اوور انڈیا تقریباً 40 ڈسٹرکٹس میں اس کی برانچز ہیں جو رفاہی خدمات آرگنائز طریقے سے اور ضرورت مندوں تک پہنچ کر کرنے کی بھرپور الحمدللہ کوشش کرتا ہے. یہ اس کے ہیڈ آفس کا اسٹاف ہے جس میں 24/7 کال سینٹر ہے الحمدللہ. یہ اس کا سروے ڈپارٹمنٹ ہے. سروے ڈپارٹمنٹ صفا بیت المال کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ہم ایک ایک علاقے کو ٹارگٹ کر کے وہاں کے ضرورت مندوں کا مکمل سروے کرتے ہیں اور ان کے ایجوکیشن, ہیلتھ, اکانومک اسٹیٹس اور تمام چیزوں کو جو ہے نوٹ کرتے ہیں اور اس کے حساب سے پھر ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو الحمدللہ قائم کرتے ہیں. جتنے ڈپارٹمنٹ صفا بیت المال میں چل رہے ہیں وہ اسی سروے کی بنیاد پر ہیں اور اس میں کافی اچھی پالیسی بنائی گئی ہے جس پالیسی کی بنیاد پر بلو پاورٹی, ماڈریٹ پاورٹی اور ابو پاورٹی والوں کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور جو بلو پاورٹی والے ہوتے ہیں ان کو ان کے حساب کے فیسلٹیز دیے جاتے ہیں. الحمدللہ ایک پورے آرگنائز طریقے سے اس پورے کام کو کیا جا رہا ہے. ان میں سے ایک چھوٹا کام یہ ہے کہ مائکرو فائنانس کے تحت چھوٹے چھوٹے کاروباریوں کو قرضہ دے کر کے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنے کی الحمدللہ کوشش کی جاتی ہے. کشن باغ حیدرآباد کے علاقے میں اس کا ایک یونٹ الحمدللہ قائم ہے جس کے تحت سینکڑوں لوگ الحمدللہ ابھی تک قرضہ لے چکے ہیں اور انہوں نے اپنے بزنس کو مضبوط کیا ہے. تعلیم و ترقی کے اندر ہم نے سروے میں دیکھا ہے کہ 85% حیدرآباد کے سلم میں رہنے والے لوگ 10th تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور ظاہر بات ہے کہ جب 10th نہیں ہے تو ان کی ہائر ایجوکیشن بڑی دشوار ہوتی ہے. تو الحمدللہ ہر سال تقریباً 1000 بچوں کو اس میں داخلہ دیا جاتا ہے. 50% بچے پہلے اٹیمپٹ میں کامیاب کر پاتے ہیں 10ویں کا امتحان اوپن اسکول سے اور بقیہ 50% بچے آہستہ آہستہ اس کو مکمل کرنے کی الحمدللہ کوشش کرتے ہیں. اس سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بچے 10th تک کم از کم پہنچ سکے. ان کے علاوہ بہت سی اور ایکٹیویٹیز ہیں جیسے رمضان میں راشن وغیرہ کی تقسیم اور بیواؤں میں وظائف کی تقسیم اور فن ایج اور یہ سب چیزیں الحمدللہ دیگر آرگنائزیشنز کی طرح صفا بیت المال بھی کرتا ہے. ڈیزاسٹرز میں خصوصاً صفا بیت المال کام کرنے کی کوشش کرتا ہے. کووڈ میں الحمدللہ ہم نے راشن وغیرہ کا تو کام کیا, اس کے ساتھ ساتھ ایک میڈیکل ہیلپ لائن چلائی ہے. آن لائن میڈیکل ہیلپ لائن کے تھرو 40 ڈاکٹرز نے پوری دنیا سے الحمدللہ سپورٹ کیا. 3 الگ الگ ٹیموں نے اس میں الحمدللہ کام کیا. 4000 مریضوں کا گھر پر بیٹھ کر کے اور گھر پر رکھ کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کیا گیا. 80% لوگوں کو ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. 20% لوگوں کو ضرورت پر ہمارے ڈاکٹر نے ہاسپٹل کو ریفر کیا اور جب ضرورت پڑی تو کانسنٹریٹر اور آکسیجن سلنڈر وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا. اس کے علاوہ فلڈز کے بارے میں جانتے ہیں, ملک کے مختلف علاقوں میں الحمدللہ ہم نے کام کیا. حیدرآباد میں بھی جب فلڈز آئے تھے تو جو ہے نا ان کو وہاں سے نکالنے سے لے کر کے پھر ریہیبلیٹیشن تک بہت سارے اسٹیج میں ہم نے کام کیا ہے. ایک خاص کام جو صفا بیت المال نے کیا ہے وہ یہ کہ کلیننگ کے بعد جب سروے ان کا کیا جا رہا تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ جو آرگنائزیشن کٹ بنا کر کے دے رہی ہیں تو ایک ہی قسم کے سامان گھروں میں ریپیٹ ہو رہے ہیں. جن کے پاس کپڑے آ رہے ہیں کپڑے ہی آ رہے ہیں, راشن آ رہا ہے راشن ہی آ رہا ہے. تو ہم نے یہ کیا کہ 5000 اور 10,000 روپے کے ٹوکن ان کو دیے اور ان کے قریبی علاقے میں 3 سے 4 دن کا شاپنگ میلہ ہم نے قائم کیا جس میں وہ اپنے 5000 اور 10,000 روپے کا ٹوکن لے کر کے آتے تھے اور اس شاپنگ میلہ میں وہ اپنی پسند سے شاپنگ کرتے تھے. 170 قسم کے آئٹم وہاں پر رکھے ہوئے تھے اور بالکل انہیں ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے ہیں. الحمدللہ اس سے انہیں کافی ڈگنیٹی ملی اور انہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ کوئی ان کو کوئی چیز بانٹ رہا ہے. تو الحمدللہ یہ حیدرآباد میں بھی ہوا, کوکن کے سیلاب میں بھی ہم نے کیا اور مختلف علاقوں میں ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے علاوہ گرما کے موسم میں جو ہم پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں تو حیدرآباد کے 3 ہاسپٹلز میں پرماننٹ واٹر پلانٹ ہم نے الحمدللہ قائم کیے ہیں اور 2 گاڑیاں ٹاٹا والوں نے ہم کو دی ہیں جس میں گاڑی کے اندر ہی پلانٹ لگا ہوا ہے جو عموماً ڈیزاسٹرز کے ٹائم پہ زیادہ کام آتی ہے اور عام دنوں میں ہم ہاسپٹل میں اس پانی کے ذریعے RO فلٹر لگا ہوا ہے, واٹر پیوریفائی کر کے ٹھنڈا اور منرل واٹر الحمدللہ ان کو سپلائی کرتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ سب چیزیں اسلام کے پیغام کو عملی طور پر پھیلانے کے لیے بہت کارگر ہوتی ہیں. صفا بیت المال کی ایکٹیویٹی میں ایک اہم ایکٹیویٹی میڈیکل کیمپس کا قیام ہے. ہم نے سروے میں دیکھا ہے کہ غریب علاقوں
علاقوں میں کرونک ڈیزیز کا گراف زیادہ ہوتا ہے. وہاں جب کڈنی فیل ہوتی ہے تب انہیں پتا چلتا ہے کہ اب مجھے علاج کرانا چاہیے. ہارٹ اٹیک آتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ علاج کرانا چاہیے, حالانکہ ریگولر جو میڈیسن ان کو لینا چاہیے تھا اس سے وہ اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہیں. چنانچہ ہم نے ایک MBBS ڈاکٹر, فارماسسٹ اور ٹیم کو لے کر کے میڈیکل وین کے ذریعے حیدرآباد کے 25 علاقوں میں میڈیکل کیمپ کا الحمدللہ اہتمام کیا ہے, جنہیں فری کنسلٹیشن, 1 مہینے کی پوری دوائیں, اور اس کے لیے لیب بھی ہم نے قائم کیا ہے, اور لیب کے فری ٹیسٹ ان کو الحمدللہ اس کے ذریعے پرووائڈ کیے جاتے ہیں. 5 سال 6 سال 7 سال سے جو مریض ہمارے ساتھ جڑے ہوئے, کمپلیٹ ان کی ہیلتھ ہمارے ذریعے الحمدللہ مانیٹر ہو رہی ہے, اور الحمدللہ یہ پیشنٹ ہمارے پاس کنٹینیو ہمارے ساتھ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سروے کر کے ہم نے ان کو بلو پاورٹی کا کارڈ دیا ہے. تو ہمیں اس بات کا یقین الحمدللہ ہوتا ہے کہ جن کی ہم مدد کر رہے ہیں وہ واقعتاً مستحق لوگ ہیں. ان کے علاوہ مسجد ایز اے کمیونٹی سینٹر کے تحت ہم کلینکس بھی چلاتے ہیں. ایک مسجد ہے, دو مسجدیں ہیں حیدرآباد میں جہاں ہم بہت سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, اور 2 بڑے ہال ہم نے وہاں پر بنائے ہیں جہاں مختلف آرگنائزیشنز آ کر کے اپنے پروگرامز کرتی ہیں, بچوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں اور انہیں مختلف قسم کے اسکل ڈیولپمنٹ کورسز اور سینٹرز کے ساتھ جوڑتی ہیں. وہاں بہت سارے ان کے لیے اسکل ڈیولپمنٹ کے پروگرامز چلائے جاتے ہیں الحمدللہ. اس کے علاوہ یتیموں کی تعلیمی کفالت, بیواؤں کے وظائف اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو دیگر آرگنائزیشن کرتی ہیں. وقت چونکہ مجھے بہت کم دیا گیا ہے اس لیے میں آگے بڑھتا ہوں. ایک اہم کام جو ہم کر رہے ہیں کہ انسان کا جینا تو مشکل ہے, مرنا بھی بہت مشکل ہو گیا ہے, کہ مرنے پر بھی اسے 10-15 ہزار کا خرچہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے الگ الگ سینٹروں میں کفن سیٹ ہمیشہ تیار رکھے جو مستحق افراد کے لیے مفت ہے. ان کے علاوہ پانی نہلانے کا ایک بڑا مسئلہ ہے. غریب علاقوں میں گھر اتنے بڑے نہیں ہے کہ وہاں نہلا سکیں, اور بڑے علاقوں میں اپارٹمنٹس میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ ان کے غسل کا انتظام کیا جا سکے. تو یہ غسل وین ہے, 2 وینیں ایسے بنائی گئی ہیں جو ہے نا, جس کے ذریعے الحمدللہ یہ وین میں 2 بیڈ ہیں, شاورز لگے ہوئے ہیں, گیزر ہے, اور گرم پانی کے ساتھ وہ وین وہاں جاتی ہے, اور ان کے لیے غسل وغیرہ کا مکمل انتظام انہی کے علاقے میں. اوپر 200 لیٹر کی ٹینک ہے, نیچے 200 لیٹر کی ٹینک ہے, ویسٹ واٹر بھی کہیں اور نہیں جاتا ہے. بہرحال اس قسم کی مختلف ایکٹیویٹیز ہیں. فنڈ کے سلسلے میں یہ بتاتا چلوں کہ عام آرگنائزیشن سے تھوڑا ہٹ کر کے صفا بیت المال نے اسکراب کا نظام شروع کیا ہے. بے ضرورت سامان کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد کیجیے. 100 لوگوں کا اسٹاف اس میں کام کرتا ہے. ہر چیز, ردی, جوتے, چپل سے لے کر فریج, واشنگ مشین تک الحمدللہ صفا بیت المال وصول کرتا ہے. 17 گاڑیاں اس کے لیے رکھی گئی ہیں, اور الحمدللہ یہ سامان آنے کے بعد اسے بنایا جاتا ہے. الیکٹرانک کا جو سامان ہوتا ہے بنانے کے ساتھ ساتھ ہم نوجوانوں کو اس میں جوڑتے ہیں تاکہ وہ اسے سیکھ سکے اور وہ خود بھی امپاور ہو سکے. یہ سیل یونٹ ہے, اور اس سیل یونٹ کے ذریعے اس سامان کو بیچا جاتا ہے, فروخت کیا جاتا ہے, اور الحمدللہ یہ بیکار سامان سے صفا بیت المال ہر مہینہ 40 لاکھ روپے جنریٹ کر پا رہا ہے. تو الحمدللہ یہ سب وہ خدمات ہیں جس کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ آرگنائز طریقے سے, منظم طریقے سے ان تمام خدمات کو انجام دیا جا سکے. اور دوسری طرف میں چونکہ 2010 سے صفا بیت المال کے ساتھ وابستہ ہوں, اور اس بہانے مختلف بڑی چھوٹی تنظیموں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا, تو میرا ایک شدت سے یہ احساس تھا کہ آرگنائزیشنز میں 2 قسم کی IT میں تھوڑی سی کمزوری, ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ایک انکم ٹیکس کے حسابات, اس کی آڈٹ, اس کے رجسٹریشنز اور وہ سب چیزوں کو لے کر کے ہم وہ لیول تک نہیں پہنچ پاتے جس لیول پر پہنچنے کے بعد ہم ایک بڑے لیول کا کام کر سکے اور بڑی چیز کو سوچ سکے. دوسری چیز, بہت سی تنظیمیں اور آرگنائزیشن انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اور سافٹ ویئر وغیرہ کے استعمال کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتی ہے. چنانچہ 2019 میں نے ایک ٹیم ٹیکنو ایویڈنٹ کے نام سے تشکیل دی, اور اس کے تحت ایک کام تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ آرگنائزیشن کے اکاؤنٹنٹس کو آن لائن ٹریننگ دے رہے ہیں. 1 مہینے کا کورس ہوتا ہے جس میں 13 کلاسز ہوتی ہے, ویکلی 3 کلاسز ہوتی ہیں, جس میں آپ کی آرگنائزیشن کا اکاؤنٹنٹ روزانہ کے ریسیپٹس اور ایکسپینڈیچر کے واؤچر صحیح طریقے سے بنانے کا قابل بنتا ہے. اس کے بعد بھی جو آرگنائزیشن بکس آف اکاؤنٹ اچھی طریقے سے مینٹین نہیں کر سکتے, ان کے لیے ہم نے کوارٹرلی بیسس پر ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہ اگر ہم کو اپنے بکس آف اکاؤنٹ بھیجیں تو ہم ان کو پورا ٹیلی میں اپڈیٹ کر کے دیں گے, جس سے وہ کسی بھی CA کے ذریعے آسانی سے آڈٹ کروا سکیں گے, اور ان کی ہر ریسیپٹ اور واؤچر پر ہم ریمارک لکھیں گے کہ یہ کون سے لیول کا ہے, یہ اچھا ہے کہ خراب ہے, اس میں اور کیا چیزیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی آرگنائزیشن کا اکاؤنٹنگ سسٹم مضبوط ہوگا. ہمارے ساتھ 3-4 چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس بھی الحمدللہ جڑے ہوئے. دوسری طرف ہماری IT ٹیم جو ہے, ہمارے IT ٹیم کے ذریعے ہم نے 2 سافٹ ویئرز الحمدللہ ڈیولپ کیے ہیں. ایک فل سافٹ ہے, فلانتھروپک آرگنائزیشن اور سافٹ ویئر کے کمبینیشن سے
اس سافٹ ویئر میں ایک آرگنائزیشن کو مینیج کرنے کے لیے جتنی اہم چیزوں کی ضرورت ہے ہم نے ان چیزوں کو اس میں رکھا ہے. اور یہ چونکہ کلاؤڈ بیس ہے تو آپ دنیا بھر میں کہیں پر بھی بیٹھ کر کے اس کو آسانی سے ایکسس کر سکتے ہیں. اور رول اور یوزر مینجمنٹ میں ہم نے بہت اچھا رکھا ہے کہ ہر آدمی کو, ہر امپلائی کو آپ اتنا ہی ایکسس دے سکتے ہیں جتنے کی اس کو ضرورت ہے, اور آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے امپلائیز, والنٹیئر مینجمنٹ اور سب چیزوں کو آپ, اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کے بینیفیشریز کو آپ بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں کہ جو لوگ سروے بیسڈ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ڈیٹیل فارم ہے, جو لوگ سمپل کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سمپل فارمز ہیں, کسٹمائز بھی تھوڑے بہت وہ ہو سکتے ہیں جس سے آپ ایپلیکیشن ریسیو کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ورک فلو ہے, مینجمنٹ اس کو اپروول دے گا, اکاؤنٹس میں اس کا نوٹیفیکیشن جائے گا, اور پھر اس کے بعد وہ جو ہے آپ پورا اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. ان کے علاوہ ڈونر مینجمنٹ کی بھی ایک کو بھی ہم نے بہت اہمیت دی ہے کہ ڈونرز ہم کو ڈونیشن دیتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے ڈونیشن کا کیا ہوا, لیکن وہ کبھی کال کر کے نہیں پوچھتے کہ کیا ہوا. اسی لیے ہم نے ڈونر لاگ ان کا بھی اس میں انتظام کیا ہے کہ آپ اگر اس سافٹ ویئر کو یوز کریں گے تو آپ اپنے ڈونر کو لاگ ان کا ایکسس دے سکتے ہیں, جس میں وہ لاگ ان کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کون کون سی ڈیٹ میں کتنا کتنا اماؤنٹ میں نے ڈونیٹ کیا ہے, اور وہ سیکیور لاگ ان رہے گا. آپ کی ادر انفارمیشن ڈونر کے ساتھ شیئر نہیں ہوگی. ڈونر صرف اپنے ریلیٹڈ انفارمیشن کو دیکھے گا, جن بینیفیشری کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے ان کی انفارمیشن, جن پروجیکٹس کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے ان کی انفارمیشن. ATG کی ریسیپٹ ہم دیتے ہیں, ڈونر گما لیتے ہیں تو ان کے پاس لاگ ان رہے گا, جب چاہے وہ اپنی ریسیپٹ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. اکاؤنٹنگ سسٹم بھی ہم نے اس میں بہت اچھا رکھا ہے. ابھی تک بہت سی آرگنائزیشن مینول ریسیپٹ بناتی, تو جو لوگ یہ سافٹ ویئر یوز کرتے ہیں ان کو مینول ریسیپٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ موبائل فون سے ریسیپٹ بنا سکتے ہیں. اور موبائل فون سے ریسیپٹ بنانے کے بعد اگر وہ کسی کے گھر جا کر کے کلیکشن کر رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے ذریعے وہ اس کا پرنٹ دے سکتے ہیں, اور جو ہے یہ پرنٹ ایکنالجمنٹ ان کو اس کے ذریعے آرام سے مل سکتا ہے. تو اس سے آپ کا سسٹم مضبوط ہوگا, اس طریقے سے ان کی ریسیپٹ پرنٹ ہوگی. اور یہ تو ڈونر کو 3 قسم کا ایکنالجمنٹ ملے گا, ایک تو یہ ریسیپٹ ملے گی, دوسرا SMS ملے گا, اور تیسرا وہ لاگ ان کر کے اپنا دیکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اور آرگنائزیشن مینجمنٹ کے لیے جتنی ضروری چیزیں ہیں اس کو ہم نے اس میں شامل رکھا ہے. دوسرا اور ایک سافٹ ویئر ہم نے ایڈسافٹ کے نام سے بنایا ہے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور مدرسوں کے لیے ہے. تو اس میں پورا مدرسوں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے حساب سے نظام بنایا گیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو ہمیں سننا ہے, وقت بہت کم ہے. جو حضرات اس سلسلے میں انٹرسٹڈ ہیں, یہاں ہمارا اسٹال بھی ہے, وہ وہاں پر جو ہے کافی رعایتی قیمت میں اس کو لے سکتے ہیں. اور اگر آپ مزید ڈاکومنٹری وغیرہ اس کی لینا چاہتے ہیں تو 2 منٹ جو ہے نا 10 سیکنڈ میں آپ اس کو ایک مس کال دیجئے, انشاءاللہ آپ کو اس کی مزید تفصیلات آپ تک بھیجی جائے گی. میں نمبر ریپیٹ کرتا ہوں, 91-606-33333. اس نمبر پر اگر آپ مس کال دیں گے تو انشاءاللہ اس سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ اور انفارمیشن انشاءاللہ آپ تک شیئر کی جائے گی. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. میرا نام عبد المہیمن اظہر ہے. جی السلام.